اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکھو بولو یوٹیوب چینل فیس بک پیج کی طرف سے محمد ثقلین سرکانی کا سلام قبول ہو۔ آن لائن کیا ہم مفت میں ارن کر سکتے ہیں بغیر پیسے انویسٹ کیے ہوئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کہ آن لائن مختلف کنٹینٹ رائٹنگ کی جابس ہوتی ہیں، مختلف کمپنیز اپنا کنٹینٹ ڈیولپ کرواتی ہیں، لکھواتی ہیں، پیڈ کنٹینٹ ہوتا ہے، پیسے پے کیے جاتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس بٹ میں کہ کیا ہم مفت میں آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، کیسے کما سکتے ہیں، اس کا تعلق انگریزی سے کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کنٹینٹ رائٹنگ آن لائن بہت ساری کمپنیز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنی رپورٹس، اپنے بلاگز اور اسی طرح کا میٹیریل آن لائن ڈیولپ کرواتے ہیں اور اس کی وہ اچھی خاصی پیمنٹ بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ Indeed.com، Twitter.com، iWriter.com، Upwork، Fiverr وغیرہ، یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ عمومی طور پہ کنٹینٹ رائٹنگ کی مختلف پوزیشنز، مختلف اناؤنسمنٹ آتی رہتی ہیں، جہاں پہ اچھا خاصا پے کیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ یہاں صرف آپ کی ایک سکل چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کو لکھنا آتا ہو، اور خاص طور پہ انگریزی میں لکھنا آتا ہو۔ اگر آپ انگریزی سمجھ سکتے ہیں، انگریزی لکھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ مین پلیٹ فارم ہے جہاں جا کر یہ ساری سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ ہوگا ایسے کہ لازمی سی بات ہے، ہمیں انگریزی آنی چاہیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پھر لکھنے کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ کا یہ چینل سیکھو بولو اپنی سروسز دے رہا ہے کہ ہم انگریزی کو اچھے طریقے سے سیکھیں، سمجھیں، بولنے اور لکھنے کے قابل ہو پائیں۔ انگریزی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہوتی ہے پارٹس آف سپیچ۔ پارٹس آف سپیچ، اجزائے کلام جنہیں اردو میں کہا جاتا ہے، یا گفتگو کے حصے۔ سپیچ گفتگو، پارٹس حصے، پارٹس آف سپیچ گفتگو کے حصے۔ آج ہم یہاں صرف بنیادی طور پر ان کو دیکھیں گے کہ یہ پارٹس آف سپیچ کیا ہوتے ہیں، کون کون سے حصے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے کیا ہیں تفصیلاً۔ پھر اگلے بٹس میں ہم ان کو دیکھیں گے علیحدہ علیحدہ کر کے، ان کی کتنی اقسام ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پارٹس آف سپیچ میں عمومی طور پہ جو پارٹس آف سپیچ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، وہ 8 ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے ان 8 کی بجائے 9ویں نمبر پر یہ آرٹیکلز بھی آتے ہیں۔ اس وجہ سے آج ہم ان 9 پارٹس آف سپیچ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ناؤن، جسے اردو میں اسم کہا جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ شخص یا چیز کا نام، اس کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ پرو ناؤن، اسم ضمیر۔ پرو مین کے لیے، فار، پر۔ ناؤن کی جگہ پر، ناؤن کے لیے جو اسم کی جگہ استعمال کیا جائے جو لفظ، اسے اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ورب، فعل جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم زبان پڑھ رہے ہیں، زبان کا تعلق الفاظ سے ہے، تو اب جس کسی کی بھی یہاں بات ہوگی وہ لفظ ہوگا کسی نہ کسی حالت میں۔ جیسے یہ ورب ہے، یہ وہ لفظ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایکشن ہوتا ہے، کوئی کام پایا جاتا ہے، یا جن کے اندر کوئی سٹیٹس ہوتا ہے۔ سٹیٹس سے مراد کہ اس کے اندر زمانہ کون سا ہے، حال ہے، ماضی ہے، مستقبل ہے۔ تفصیلاً آگے جا کر ہم اس کو دیکھیں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایڈورب، متعلق فعل۔
अगर आपने ये देखा हो, मैंने इसको ये पढ़ा है कि वर्ब, आर को मैंने खामोश कर दिया है। पाकिस्तानी लहजे में इसको वर्ब कहते हैं, इसको एडवर्ब कहते हैं। ये वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है। आर खामोश है, ये वर्ब है फेल, और ये एडवर्ब है मुताल्लिक फेल। इसी तरह 5वें नंबर पे हमारे पास है, इसको पाकिस्तानी लहजे में हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नहीं है, डी खामोश है, इसको हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। इसका जो प्रोनंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है, वो एडजेक्टिव, इसमें सिफत किसी भी नाउन की। ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी इस्म की सिफत बयान कर रहे होते हैं, उसका अच्छा या बुरा होना बयान कर रहे होते हैं। इसी तरह प्रीपोजिशन हरूफ जार, तफसीलन इनको हम देखेंगे, इनको समझेंगे, ये प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, कैसे इस्तेमाल होती हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आगे जाकर हम देखेंगे तफसीलन इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे हमारे पास है कंजंक्शन, हर्फ अतफ। कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनको आगे जाकर हम देखेंगे। इंटरजेक्शन, हर्फ फिजाइया क्या होते हैं, कुछ हद तक पिछले बिट्स में हम देख चुके हैं, तफसीलन आगे जाकर हम देखेंगे कि ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं। 9वें नंबर पर आर्टिकल्स हैं हमारे पास, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। उर्दू में इन्हें हरूफ तनकीर का नाम दिया जाता है। इनको हम देखेंगे कि दी, दा या ए एन ये क्या होते हैं, इनका ताल्लुक अंग्रेज़ी ज़बान से क्या है। तो आज का जो बिट हमारा था वो मुताल्लिक था कि क्या हम फ्री अर्निंग ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हैं कि जिनके ज़रिए से बिलखुसूस कंटेंट राइटिंग होती है और वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, अच्छा खासा पे किया जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमें अंग्रेज़ी आनी चाहिए, अंग्रेज़ी समझना आता हो, अंग्रेज़ी लिखना आता हो। अगर आज की गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले बिट के साथ तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।